آج سے پہلے کبھی کسی نے سورج کے سامنے جانے کی ہمت نہیں کی، لیکن پارکر سولر پروب نے جانے کی ہمت کی ہے۔ پارکر سولر پروب کے اس شاندار کارنامے کو ہمیشہ ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا۔ سورج کی اتنی زیادہ گرمائش نہ ہی کوئی میٹل برداشت کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی پتھر۔ تو یہاں سوال اٹھتا ہے کہ پارکر سولر پروب اتنی گرمائش میں کیسے سروائیو کر رہا ہے اور یہ میلٹ کیوں نہیں ہو رہا۔ ایروڈیشن ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے سلام اور ویلکم۔ ناظرین گرامی، سولر ایٹماسفیئر کے اس حصے کے اندر ایک خطہ جسے کورونا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پارکر سولر پروب اس بات کا بے مثال مشاہدہ فراہم کرتا ہے کہ اس ریجن میں پارٹیکلز انرجی اور ہیٹ کی وسیع رینج کو چلاتا ہے۔ کورونا کے اندر یہ بھی یقیناً ناقابل تصور حد تک گرم ہے۔ اسپیس کرافٹ سورج کی تیز روشنی سے بمبارڈمنٹ کرتے ہوئے 10 لاکھ ڈگری فارن ہائٹ سے زیادہ ٹیمپریچر والے مواد کے ذریعے سفر کرتا ہے۔ ہاں، تو سفر تو ضرور کرتا ہے، لیکن یہاں یہ سوال پھر اٹک جاتا ہے کہ یہ پگھلتا کیوں نہیں ہے۔ پارکر سولر پروب کو مشن کے لیے ایکسٹریم کنڈیشنز اور ٹیمپریچر کے اتار چڑھاؤ کو برداشت کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ سمجھنے کی ایک ایسی کی جو اسپیس کرافٹ اور اس کے ڈیوائسز کو محفوظ رکھتی ہے۔ اسپیس میں ٹیمپریچر ہزاروں ڈگری ہوتا ہے اور ٹیمپریچر پیمائش کرتا ہے کہ پارٹیکلز کتنی تیزی سے موو کر رہے ہیں، جبکہ ہیٹ ان انرجی کی کل مقدار کی پیمائش کرتی ہے جو کہ وہ کنورٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، پارکر سولر پروب جس کورونا کے ذریعے پرواز کرتا ہے اس کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے، لیکن ڈینسٹی بہت ہی کم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پارکر سولر پروب کئی ملین ڈگری کے ٹیمپریچر کے ساتھ ایک اسپیس سے سفر کرے گا تو ہیٹ شیلڈ کی سرفیس جو سورج کا سامنا کرتی ہے وہ صرف 2500 ڈگری فارن ہائٹ تک گرم ہوگی۔ ناظرین، اس کے کپ کو ٹائٹینیم زرکونیم مولیبڈینم کی شیٹس سے بنایا گیا ہے، جو مولیبڈینم کا ایک مکسچر ہے۔ وہ گرڈ جو سولر پروب کپ کے لیے الیکٹرک فیلڈ تیار کرتے ہیں وہ ٹنگسٹن سے بنائے گئے ہیں۔ یہ ایک ایسا میٹل ہے جس کے پگھلنے کا سب سے زیادہ لیول ہے۔ عام طور پر لیزر کا استعمال ان گرڈ میں گرڈ لائنوں کو کھینچنے کے لیے کیا جاتا ہے، تاہم زیادہ پگھلنے والے پوائنٹ کی وجہ سے اس کی بجائے ایسڈ کا استعمال کرنا پڑا۔ ایک اور چیلنج الیکٹرونک وائرنگ کی شکل میں آیا۔ زیادہ تر کیبلز سورج کے اتنے قریب گرمی کی شعاؤں کی نمائش سے پگھل جائیں گے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ٹیم نے وائرنگ کو معطل کرنے کے لیے نیلم کرسٹل ٹیوبز بنائیں اور تاروں کو نیوبیم سے بنایا۔ اگرچہ کافی مقدار میں کیمیکل کولنٹس موجود ہیں، اسپیس کرافٹ کے سامنے آنے والے ٹیمپریچر کی حد 50 اور 257 فارن ہائٹ کے درمیان ہوتی ہے، جو کہ بہت کم لیکوڈ ان حدود کو سنبھال سکتے ہیں۔ پارکر سولر پروب اپنے سفر میں زیادہ تر اکیلا ہوگا۔ زمین تک پہنچنے میں ہلکے سے 8 منٹ لگتے ہیں، یعنی اگر انجینئرز کو اسپیس کرافٹ کو زمین سے کنٹرول کرنا ہوتا تو جب کچھ غلط ہو جاتا تو اسے درست کرنے میں بہت دیر ہو جاتی۔ لہٰذا خلائی جہاز کو خود مختار طور پر خود کو محفوظ رکھنے اور سورج کے راستے پر رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ سیل فون کے تقریباً آدھے سائز کے کئی سینسرز ہیٹ شیلڈ سے شیڈو کے کنارے کے ساتھ اسپیس کرافٹ کی باڈی سے اٹیچ ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی سینسر سورج کی روشنی کا پتہ لگاتا ہے تو وہ مین کمپیوٹر کو الرٹ کر دیتے ہیں اور اسپیس کرافٹ سینسر اور باقی ڈیوائسز کو محفوظ طریقے سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی پوزیشن درست کرتا ہے۔ یہ سب کسی انسانی مداخلت کے بغیر ہونا ہے، اس لیے کمپیوٹر سافٹ ویئر کو پروگرام کیا گیا ہے اور اس کا وسیع پیمانے پر تجربہ کیا گیا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ تمام کریکشنز پرواز پر کی جا سکتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ایروڈیشن ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔